موضوع الدرس في عقائد النصارى والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نصارہ کے اندر جو فرقے پیدا ہو گئے تھے ان کی تکفیر کا حکم فرمایا ہے. ان میں کئی فرقے تھے، ملکیہ بھی تھے، یعقوبیہ بھی تھے، نستوریہ بھی تھے، یہ بڑے مشہور جو تھے. ممن قال منہم، ان میں سے ایک فرقے نے یہ دعویٰ کیا کہ خود حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ خدا ہیں، یعنی انسان کے لباس میں ہیں لیکن اصل میں یہ خدا ہیں. تعالی اللہ عن قولہم، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اس سے، اور اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ اولاد سے بھی پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی جننے والوں سے بھی پاک ہیں. اسی لیے قرآن میں صفت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وهذا وقد تقدم لهم ان المسیح عبد اللہ ورسولہ. اللہ پاک نے یہ بات قرآن میں واضح کر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. وکان اول کلمۃ نطق بها وهو صغیر فی المہد، اور سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا ابھی وہ اپنے جھولے میں تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا انی عبد اللہ، کہ اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. ولم یقل انی انا اللہ ولا ابن اللہ، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، بلکہ کہا تھا کہ میں خدا کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا الی ان قال ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، سب کا رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرو. اور یہی صراط مستقیم ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے. وَكَذَلِكَ قَالَ لَهُمْ فِي حَالِ كُهُولَتِهِ وَنُبُوَّتِهِ آمِرًا لَهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ رَبِّهِمْ وَرَبِّهِمْ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. اسی طرح جیسے کہ آپ نے بچپن میں اپنے یعنی ابھی آپ جھولے میں تھے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو نبوت سے رسالت سے سرفراز فرمایا تو اس وقت بھی آپ نے یہی اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ولہذا قال تبارک و تعالی، اللہ نے فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو جو تمہارا میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا فیعبد معہ غیرہ، اور اللہ کے ساتھ اس کی بھی عبادت کی، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اللہ نے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اے فقد اوجب له النار وحرم علیہ الجنہ کما قال تبارک و تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشیں گے جو شرک پہ مر گئے، کفر پہ مر گئے، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ البتہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، سزا بھی نہ دیں، یا اللہ چاہیں تو گناہوں کی مقدار کے مطابق سزا دے کہ پھر ان کو جہنم سے نکال لیں۔ اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمیوں نے جنت والوں کو پکارا، یاد رکھو پکاریں گے، ابھی تو کوئی جنت جہنم میں نہیں ہے، لیکن ماضی کا صیغہ اس لیے ہے کہ جو اللہ فرما رہے وہ حقیقت ہے، ہر حال میں ہوگا، ورنہ اصل تو ہے ینادونا، پکاریں گے، لیکن نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ کہ جہنمیوں نے جنت والوں کو پکارا اور ان سے کہا فیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہم نے کہا مہربانی کر کے ہمیں تھوڑا پانی دے دیں یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے ہمیں بھی بچا کھچا کچھ دے دیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جنت والے جواب دیں گے کہ بدبختو اللہ نے جنت کی نعمتیں جہنمیوں پہ حرام کر دی ہیں، ہم تمہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ وفی الصحیح، صحیح حدیث میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا ینادی فی الناس ان الجنت لا يدخلها الا نفس مسلمۃ وفی لفظ مؤمنۃ، حضور نے ایک ندا کرنے والے کو، منادی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، اس کے علاوہ نہیں جائے گا۔ متقدم فی اول سورۃ النساء ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، حدیث جدید ابن بابنوس ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا الدواوین ثلاثۃ وذکر منہم دیوان لا یغفرہ اللہ وہو الشرک باللہ، ابھی بھی عائشہ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے 3 دفتر بنائے ہوں گے، ایک دفتر میں مشرکوں کے نام ہے، وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ قال اللہ تعالیٰ یشرک باللہ وقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی اللہ سے شرک کیا اللہ نے اس میں جنت کو حرام کر دیا ہے۔ والحدیث فی مسند احمد، مسند احمد کے اندر یہ حدیث بھی موجود، ولہذا قال تعالی اخبارا عن المسیح انہ قال لبنی اسرائیل، ان آیات میں اللہ نے خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ بھی اعلان فرمایا انہ من یشرک باللہ، جو بھی شرک کرے گا حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور کافروں کے لیے قیامت میں کوئی شفاعت نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی سفارشی نہیں، کوئی دوست نہیں۔
وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. قیامت کے دن مشرک کے لیے اللہ کے پاس کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اعانت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو جہنم سے چھڑانے والا نہیں ہوگا. تو یہ بات اب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک آیت مبارک نہیں ہے، بلکہ قرآن میں کئی آیات ہیں اور کئی مقامات پہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھول کے سمجھا دیا کہ جس شخص کی موت ایمان پہ آئے گی وہ ہر حال میں جنت میں جائے گا، کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے صحابی ہیں اور بڑے عابد، بڑے زاہد اور بڑے متوکل علی اللہ صحابہ میں سے تھے، جو ایک دن کا کھانا رکھنا جو ہے نا اس کو بھی حرام سمجھتے تھے. کبھی آج کھانا رکھ لو، کل صبح ناشتہ کرو، نہیں، آج جو ہے کھا لو، یہ تقسیم کر دو، کل جب سورج چڑھے گا اللہ دے گا. تو وہ بیٹھے ہیں اور حضور پاک نے یہ حدیث مبارک بیان کی. آمد میں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اقرار کیا. یاد رکھو کبھی ایسا ہوتا ہے، مسئلہ سمجھا کرو کہ ایک جز کا ذکر کر دیتی ہے، دوسری ذکر خود بخود معلوم ہوتی ہے، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. جیسے یہاں ہے کہ لا الہ الا، اگر کوئی محمد الرسول اللہ کا عقیدہ نہ رکھے کہاں جنت میں جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جیسے اللہ کی توحید پر ایمان ہو، حضور کی رسالت پر بھی تو ایمان ہو نا، لیکن مختصر ہوتا ہے کہ ایک جز ذکر کر دیا، دوسرا جز معلوم ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے کہ للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب جو ہے یہ سب کا مالک اللہ ہے. تو اب ذکر تو آیا مشرق مغرب کا، شمال جنوب کا مالک کوئی اور ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی اختصار ہوتا ہے، یا جیسے قرآن میں بھی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے وہ جنت میں جائے. رسولوں پر ایمان نہ لائے، ملائکہ پر نہ لائے، کتابوں پر نہ، کہاں سے جنت جائے گا؟ تو سمجھا کریں قرآن کو بھی حدیث کو بھی کہ کبھی ایک جز کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور اگلی جز معلوم ہے، ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اب حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور کلمے پہ موت آئی ہے وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ذر نے سوال کیا، انہوں نے کہا ان زنا و ان سرق یا رسول اللہ، اگر وہ زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ اور گھر میں ہاں، ان زنا و ان سرق، زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، جنت میں جائے گا. اب صحابی حیران ہو گیا، اس نے پھر پوچھا ان زنا و ان سرق، یا رسول اللہ اس نے زنا بھی کیا، چوری؟ ہم نے ان زنا و ان سرق، چاہے زنا کیا چاہے چوری کی، جنت میں جائے گا. اب صحابی حیران ہو گیا، اس نے تیسری دفعہ کہا، اور نے کہا ان زنا و ان سرق یا رسول اللہ، اگر اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو، پھر بھی جنت. اور ان زنا و ان سرق علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر تیرا ناک مٹی میں ملا ہوا، وہ جنت میں جائے گا. تو مسئلہ سمجھیں، اللہ تعالی ہمیں آپ کو، ہر مسلمان کو دین پہ چلنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ
دیکھو نا اب دو فرقے پیدا ہو گئے، معتزلہ میں دو فرقے بن گئے. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ آدمی موحد ہو، کلمہ پڑھے، توحید پر پکا ہو، اگر اس نے گناہ کیے ہیں، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، سود کھاتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے. اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جیسے کافر ساری زندگی نیکی کے کام کرے لیکن جائے گا جہنم میں، کہ نیکی اس کو فائدہ نہیں دے گی، اسی طرح یہ مومن ہے، اس کو بھی نقصان نہیں دیتا گناہ. اچھا، اور ایک معتزلہ کا فرقہ ان کے بالکل الٹ ہے. وہ کہتے ہیں جس نے گناہ کیا، چاہے وہ موحد ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن زنا کیا ہے یا شراب پی ہے یا چوری کی ہے، توبہ نہیں کی ہوئے تو وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں. یعنی دونوں ضد ہو گئے. ایک کہتے ہیں کہ گناہ نقصان ہی نہیں دیتا، جتنا مرضی جائے کرتے رہو، اور ایک کہتے ہیں کہ نہیں جناب، گناہ ہوا تو جنت حرام ہو گئی، کیونکہ جنت ہے متقین کے لیے، اس نے گناہ کیا تو یہ فاسقین میں داخل ہو گیا، یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ یہ تو جنت میں نہیں جائے گا. اور عقیدہ کیا ہے یاد رکھو، اہل سنت والجماعہ سلفن و خلفن، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک، اہل سنت والجماعت کا معنی یہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث سنت پہ اور صحابہ کی جماعت کے ماننے والے ہیں، وہ مراد ہوتے ہیں. یہ آج کل ہمارے اہل سنت مراد نہیں ہوتے، یہ تو نام سنت کا ہوتا ہے تو بھری ہوئی بدعتیں ہوتی ہیں. یہ کوئی اہل سنت نہیں، کہنے سے آدمی اہل سنت نہیں بن جاتا. اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو یہ اہل بدعت ہے، اہل سنت نہیں ہے. اگر میلاد مناتا ہے تو یہ اہل بدعت ہے، اہل سنت نہیں ہے. اگر یہ عرس شریف اور 11ویں شریف اور 12ویں شریف کرتا ہے تو یہ اہل بدعت ہے، اہل سنت نہیں ہے. لاکھ کہتا ہے اہل سنت، کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کہنے سے تو قادیانی بھی کہتا ہے ہم مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو الٹا نبی کے گستاخ ہو، ہم صحیح معنوں میں حضور سے محبت کرنے والے ہیں. تم تو کہتے ہو کہ حضور پہ نبوت ختم ہو گئی، آخری نبی. ہم کہتے ہیں نہیں، حضور کی مہر سے قیامت تک نبی بنتے چلے جائیں گے. تو شام تو ہم بڑھا رہے ہیں، تم تو گھٹا رہے ہو. مگر کیا خیال ہے مسلمان ہو جائیں؟ پکے کافر جن کے کفر میں اختلاف ہی کوئی نہیں. تو مسئلہ سمجھو، اہل سنت کا معنی حضور کا طریقہ. ایک ہوتی ہے حدیث، یاد رکھو، ایک ہے سنت. حدیث مبارک میں ایک بیان ہوتا ہے لیکن وہ سنت نہیں ہوتی. حدیث میں تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، صحاح کی حدیث ہے کہ بال رسول اللہ اتا علی سباتۃ قوم فبال قائما. محدثین نے باپ نہیں ہے کہ حضور آئے ایک جگہ پر جہاں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس میں کھڑے ہوئے اور کھڑے کھڑے پیشاب کیا. اب حدیث میں تو موجود ہے، لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے. مسئلہ سمجھا کرو. میرے بھائی وہ پڑھ تو لیتے ہیں 2 کتابیں اور پھر کہتے ہیں حدیث میں ہے. جی حدیث میں ہے تو کیا کرو، یہ سنت ہے، یہ حدیث ہے. یاد رکھو، حدیث مبارک ہمارے ایمان ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی. اب حضور نے کھڑے ہو کے کیوں پیشاب فرمایا، اس میں محدثین نے بڑی بحثیں کی ہیں. بعض محدثین نے تو یہ لکھا ہے کہ حدیث میں نا اتا سباتۃ قوم، جو محلے کا کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا، ڈھیری تھی، اس پہ کھڑے ہوئے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، نیچے گندی جگہ تھی. گندگی پہ کیسے بیٹھے؟
تو حضور نے اس مجبوری سے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کو تکلیف ہو گئی تھی. اس کو کہتے ہیں ارق النساء، جسے انگریزی میں کہتے ہیں شٹیکا. یہ پوری ٹانگ میں ایک درد ہوتا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک چلا جاتا ہے، ٹخنے تک. اس کو کہتے ہیں شٹیکا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ارق النساء. بہرحال مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کو عورتوں کی رگ کیوں کہا گیا، مرد میں نہیں ہوتی یہ رگ. حکیموں کو پتا ہوگا، طبیبوں کو ہوگا، مجھے نہیں پتا، یا عورتوں کو یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہوگی، اللہ عالم. تو بہرحال بعض محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کو ارق النساء کی شکایت تھی، اور جس آدمی کو یہ شاٹیکا کی شکایت ہو وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بتاؤ علاج حضور پاک نے کیا تھا. یعنی آج بھی اگر کسی کو یہ تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا رہے کئی دن تو وہ درد ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی شان. دو باتیں ہو گئی. اور بعض علماء اور محدثین نے فرمایا کہ نہیں، نہ تو درد تھا، اصل میں بیان الجواز. حضور نے اپنی امت پہ رحمت کی، کھڑے ہو کے پیشاب کر کے ایک دفعہ جواز کی رخصت دے دی کہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے، تاکہ امت قیامت تک کسی مصیبت میں مبتلا تو نہ ہو جائے نا. آج آپ یورپ میں جائیں، بڑے باہر کے ملکوں میں جائیں تو وہاں ایئرپورٹس پہ یا ان کے جو رستے میں سروس روم ہوتے ہیں تو کسی میں بھی وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، سب کھڑے ہو کے کرتے. کیونکہ ان کے نزدیک کموڈ میں تو پیشاب کرنا جائز نہیں ہے. عجیب قوم ہے نا یہ. یعنی کموڈ میں پخانا تو کر سکتا ہے، پیشاب نہیں کر سکتا. اب سمجھیے عقل والی قوم ہے. جو کھانا کھڑے ہو کے کھاتے ہوں، یعنی عقل کی قوم. کھڑے ہو کے کھانا تو حیوان کھاتے ہیں، اونٹ کھاتا ہے. نہیں، آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ بڑے ایلیٹ کلاس ہیں اور عقل والے. کوئی عقل شکل والے نہیں. ان کے نزدیک دیکھا نہیں ہے کہ سب ڈسپوزیبل گلاس آ گئے. اب حرم میں بھی رکھے ہوتے ہیں کہ پانی پیو اور پھینک دو، تاکہ اس میں کوئی دوسرا آدمی پانی نہ پیے کہ جی بیماری لگ جاتی ہے، جراثیم لگ جاتی. حالانکہ حضور کی سنت یہ تھی، بڑا پیالہ ہوتا تھا کسا بھرا ہوا، ایک طرف سے حضور پلانا شروع کرتے، سارے صحابہ اسی پیالے سے پیتے تھے، آپ بھی اسی سے پیتے تھے. اسی نے اس سنت کا توڑ کیا کہ ہر کسی کی پلیٹ بھی الگ اور ہر کسی کا چمچہ بھی الگ، کانٹا بھی الگ، اور ہر کسی کے پینے کے لیے گلاس بھی الگ، تاکہ جراثیم نہ لگ جائے نا جی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھائی تھے، وہ انجینئر تھے. حضرت علم کی تعمیر کرتے تھے، وہ لوگوں کے گھروں کی تعمیر کرتے تھے. تو اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن حضرت اسٹیشن سے ٹانگے پہ تشریف لا رہے تھے اپنے مدرسے کی طرف، اور ان کے بھائی جو انجینئر تھے نا، وہ گاڑی پہ سوار ہونے کے لیے اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے. وہ بھی ٹانگے پہ آ رہے تھے. اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ ہیٹ پہنتے تھے کہ بھئی آگے بھی سایہ رہے اور گردن پہ بھی سایہ رہے تاکہ سن سٹوک نہ ہو جائے. اس لیے وہ ہیٹ، دھوپ میں کام کرنے والے لوگ جو تھے وہ ہیٹ استعمال کرتے تھے. تو وہ انجینئر تھا نا جی، تو وہ بھی ہیٹ پہنے ہوئے تھے. دیکھا کہ حضرت آ رہے ہیں، حضرت نے بھی ٹانگا روک دیا. ابھی بھائی ہے، انہوں نے بھی روک دیا، دونوں اترے. اب حضرت کو جب ملنے لگے نا تو انہیں جلدی جلدی سے ہیٹ اتارا اور حضرت کو گلے لگایا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی، انگریز کی ٹوپی میں اور برائی ہو نہ ہو، دو دلوں کو ملنے نہیں دے. ہیٹ پہنا ہوا مل سکتے ہیں، منہ میں نہیں لگے گا اگلے کے. تو فرمایا بھائی
انگریز کی ٹوپی میں اور پتہ نہیں برائی ہو نہ ہو، لیکن یہ دو دلوں کو ملنے نہیں دیتی. اسی لیے انگریزوں نے انتظام کیا ہے کہ کھانا بھی الگ، پینا بھی الگ، گلاس بھی الگ، چھری کانٹا بھی الگ، پلیٹ بھی الگ. مسلمانوں کو ملنے نہ دو کبھی. کیوں جی جراثیم؟ اچھا خدا کی شان دیکھو، اس سے بڑی بےہودہ قوم ہے دنیا میں کہ گلاس میں اگر پانی پی لو یا تمہاری پیالی میں پانی پی لوں تو جراثیم لگ جاتی، لیکن ایک عورت کو 20 استعمال کریں تو اس کو جراثیم نہیں لگتے. آج عذاب میں آئے ہوئے ہیں نا ایڈز کے. یہ ایڈز کہاں سے پھیلا ہے؟ وہیں سے پھیلا ہے نا. اسی لیے اسلام پہ قربان جائیں. اسلام کی کمال ہے، وہ کہتا ہے عورت کے بدن پر بھی غیر نظر نہ ڈالے تو اور باقی بات تو باقی رہی نا. اسی لیے یاد رکھیں جو مومنہ عورتیں ہیں، صالحہ عورتیں ہیں، پاک عورتیں ہیں، طیبات عورتیں ہیں، الحمدللہ ان کو ایڈز کی بیماری بھی نہیں ہوتی، ان کو رحم کے اندر کوئی کینسر بھی پیدا نہیں ہوتا. جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی ہیں ان کو کبھی بریسٹ کینسر نہیں ہوتا. اللہ نے نظام رکھا ہے، تم اس کے نظام کو ٹھکراؤ گے تو پھر بیماریاں آئیں گی. ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اچھے آدمی کو تو تکلیف ہو جاتی ہے، وہ امتحان ہوتا، وہ عذاب نہیں ہوتا. تو مسئلے کو سمجھو. اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آدمی موحد ہے لیکن گناہگار ہے، انسان ہے نا، بندہ ہے نا، تو کیا مرنے سے پہلے اس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے یا نہیں کی؟ اگر توبہ کر لی ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے گناہ مٹا دو. فرشتے کہتے ہیں مولا اس کے گناہوں کے آگے لکھ دیتے ہیں ایسے توبہ کی. فرمایا نہ میں اعمال سے مٹا دوں تاکہ یہ رہے ہی نہ کہ اس نے کبھی گناہ کیا تھا. تو توبہ کر لی تو گناہ مٹ گئے. اب قیامت میں جب آئیں گے انشاءاللہ جو لوگ مومن ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، پاک باز ہیں، طیبین ہیں، وہ تو اول وہلے میں بغیر حساب کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اچھا اب وہ آ گئے کہ وہ ہے پکا وہ ہے لیکن توبہ کر کے مر گیا تو وہ بھی ایسے آئے گا جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. کوئی گناہ ہے ہی نہیں، توبہ سے معاف ہو گیا. اور میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں یاد رکھو توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا یا اللہ میری توبہ اور یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری لاکھ لاکھ توبہ، میری 10 کروڑ توبہ، میری 2 کھرب توبہ. یہ توبہ نہیں ہوتی، مذاق ہے، یہ گستاخی ہے اللہ کے ساتھ. اس کی وجہ سے کہیں عذاب نہ آ جائے. توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، یاد کر لو، مسئلہ سمجھو. جب تک وہ 3 چیزیں نہ ہوں گی توبہ نہیں ہوگی. ایک چیز یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور دوسری شرط کیا ہے کہ ندامت محسوس کرے کہ یار افسوس ہے میں نے منہ کالا کیا، میں نے گناہ کیا، رو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے. اور تیسری شرط کیا ہے کہ اللہ یعود الیہ مرۃ اخری، کہ میرا مولا اب میں مر بھی جاؤں یہ گناہ میں پھر کبھی نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. یہ توبہ نہیں ہوتی میری توبہ میری توبہ، توبہ میرا اللہ توبہ، توبہ میرا اللہ توبہ. سگریٹ کی ڈبی بھی جیب میں ہے، یا اللہ میری توبہ. چھوٹے گناہوں سے توبہ، بڑے اور چھوٹا گناہ تو تم نے جیب میں رکھا ہوا ہے، توبہ کس بات کی؟ غیر محرم عورت کو میرے ساتھ نہ ہے، یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ. شام کو اس کے ساتھ ایک کمرے میں سوتا ہے، میری اللہ ہر گناہ سے توبہ. یہ تم اللہ سے بھی مذاق کرنے آئے ہو، اللہ کو بھی دھوکہ دینے آتے ہو. اسی لیے قرآن کہتے ہیں یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والے ہیں. دوسری جگہ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خدا کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں.
مسئلہ سمجھو، مومن ہیں، موحد ہیں، گناہ ہوئے، توبہ کر لی، الحمدللہ وہ بھی جنت میں سیدھا۔ اب مسئلہ صرف یہ بچ گیا کہ موحد ہے لیکن گناہ ہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ کیوں؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا، شراب پیا نشے میں مر گیا، توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ تو نشے میں تھا، نشے میں مر گیا۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کسی کے گھر میں جا کے زنا کر رہا ہے، گھر والا آیا اور ماری کلہاڑی دونوں کو ٹکڑے کر دیا، وہ تو زنا کی حالت میں مر گیا، توبہ کب کی اس نے؟ چوری کرنے گیا، دیوار اوپر سے گر گئی، وہ دیوار میں دب کے مر گیا، توبہ تو نہیں کی۔ اب ان کا کیا ہوگا؟ مسئلہ سمجھیں کہ آدمی مومن ہے، عقیدہ صحیح ہے، لیکن گناہ ہے اور توبہ بھی نہیں کی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انشاء عذبہ و انشاء غفر لہ، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو اس کے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیں، اور اللہ چاہے تو اس کو ان گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں ڈال دیں، جب پاک ہو جائیں گے تو پھر ان کو نکالا جائے گا، لیکن نکلیں گے ضرور، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، لیکن یاد رکھو کلمے پہ موت آئے، یعنی آخر وقت تک ایمان پہ رہے، توحید پہ رہے اور مر جائے تو اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جائے گا، چاہے بغیر حساب کے چلا جائے، یا شفاعت انبیاء سے جہنم سے نکل جائے، یا شفاعت اولیاء سے نکل جائے، یا حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 بندوں کی شفاعت کریں گے، وہ چھڑوا کے لے جائیں، یا اس کی معصوم بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، وہ آ کے اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کہیں گے اللہ ہمارا ابا گناہ گار ہے لیکن آپ ہماری وجہ سے چھوڑ دیں، وہ بھی چھڑا کے لے جائیں گے اللہ۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ 10 آدمی اللہ حکم دیں گے اپنے خاندان میں 10 آدمیوں کو چھڑا لو، الذین وجبت لہم النار، جن کو جہنم کے پروانے مل گئے ہوں گے لیکن حافظ قرآن کی سفارش پہ اللہ چھوڑ دیں گے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ حکم دیں گے حافظ قرآن اس کی ماں باپ کو بلاؤ، ماں باپ آئیں گے، اللہ حکم دیں گے جنت سے ایک تاج اس کے باپ کے سر پہ رکھو، ایک تاج جو ہے اس کی ماں کے سر پہ رکھو۔ حضور نے فرمایا اس تاج کا اگر ایک موتی بھی آج دنیا میں آ جائے سورج چاند بے نور ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھ لیں مسئلہ کہ اگر ایمان پہ موت آئے گی جنت یقینی، اگر گناہ گار نہیں ہے سیدھا جنت، گناہ ہے توبہ کر لی سیدھا جنت، گناہ گار ہے توبہ بھی نہیں کی تو اب اللہ کی مشیت ہے کہ اسی لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے، نہ چاہے تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے اب مسئلہ ایک بات یہ سمجھیں کہ ایک پکی ہوگی بات کہ مومن جائے گا جنت میں اور مشرک جائے گا جہنم میں، اس لیے حضور پاک نے وضاحت بھی کی، آپ نے فرمایا من ماتا، جو شخص اس حال میں مرے لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا، اللہ اس کو جنت دیں گے، اور من ماتا یشرک باللہ شیئا، اور جو بندہ شرک پہ مر گیا اللہ اس کو سیدھا جہنم میں داخل کریں گے۔ اب سمجھیں خدا کے لیے اللہ تمہیں اپنے گھر میں لایا ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت دے، دعا کیا کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو ایسی جگہ پھر تمہیں کبھی نہیں ملے گی، جو مانگنا ہے مانگ لو،
تمام اولیاء اللہ نے، تمام محدثین نے، تمام مجتہدین نے، تمام فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جو دعا ہم نے منتظم پہ کی ہے، مقام ابراہیم پہ کی ہے، حتیم میں کی ہے، زمزم پینے کے بعد کی ہے، صفا پہ کی ہے، مروہ پہ کی ہے، طواف کرتے ہوئے کی ہے، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوئی، ہر حال میں قبول ہوئی۔ تو اس لیے مانگ لو جتنا مانگنا ہے۔ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، اللہ کی رحمت تو نہیں کم ہوگی، ہم تھک جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی، میرے بزرگ، میری بیٹیاں کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک آدھا گھنٹہ دن ہو یا رات بالکل تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے ایک تسبیح درود شریف پڑھیں، اس کے بعد ایک تسبیح استغفار پڑھیں، اور ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ سے اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں اگر یاد ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں جس پہ اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، ان سب ناموں کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہ واحد اللہ، یا نہیں آتے سارے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بس جو آتا ہے رو رو کے، رونا نہ بھی آئے تو رونے والی شکل بناؤ، عاجزی کے ساتھ پوری کامل توجہ سے دعا کرو، پھر دیکھو نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ یہ جو تم مانگ رہے ہو نا یہ رواج ہے، دعا شعا کوئی نہیں، یہ تو ایک روٹین ورک ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ گیا، میرے جیسا کو پاگل بے وقوف، انہوں نے کہا حضرت میرے لیے دعا فرما دیں۔ بھائی کہنے لگے کوئی اچھا کام کرو، کوئی میرے لیے بھلائی کرو، میرے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے، ایسے کیسے کیا دعا کر دوں؟ اور فرمایا بھائی دعا لینی ہو تو اگلے کے لیے کوئی ایسا کام کرو کہ وہ خوش ہو کے تیرے لیے دعا کرے، اور اگر بد دعا لینی ہو تو اس کو کوئی ڈنڈا شنڈا سر میں مارو، انشاءاللہ اس کے دل سے تیرے لیے بد دعا نکلے گی۔ دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے، جو ان قلب، حضور کی حدیث ہے ان قلب اللہ، کہ دعا مانگ رہا ہے لیکن دل غافل ہے، یا اللہ مہربانی فرما دے، یا اللہ مہربانی فرما دے، یا اللہ میرا یہ کام بھی کر دے، اور خیال جو ہے گھر میں ہے کہ سیٹ میری کس تاریخ کو ہے، ہوائی جہاز کب جائے گا، ہمیں یہاں سے جدے کس وقت روانہ ہونا ہے، ہوٹل کب چھوڑنا ہے، اور رات ہم نے کون سی مرغی کھانی ہے، یہ دعا ہے؟ کوئی دعا کی بات، بلکہ اولیاء اللہ لکھتے ہیں کہ دعا میں دل نہ لگ رہا ہو تو نہ مانگو، کہیں اللہ کی طرف سے ناراضگی نہ آ جائے۔ اگر دل دعا میں لگ رہا ہے، یعنی دل چاہتا اور بھی مانگوں اور بھی مانگوں اور بھی مانگوں، آنسو بہ رہے ہیں اور دل اور زبان موافق ہو رہی ہے اور جتنا مانگ سکتے ہو مانگو۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ رحمت کی جگہ سے گزرو تو دعا مانگو، اور عذاب کی جگہ سے گزرو جلدی جلدی گزر جاؤ، کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ تو میری درخواست ہے مدینے پاک میں بھی مکے پاک میں بھی صرف 24 گھنٹے میں، باقی اپنا مزے کرو، اے سی چلا کے سوتے رہو، اپنا جو مرضی آئے کھاؤ پیو عیش کرو۔ مشکل سے یہاں ولایتی چیزیں ملی ہیں، پھر پتہ نہیں کہاں ملیں گی تمہیں، کیونکہ وہاں دیسی سگریٹ پیتے ہیں، یہاں ولایتی سگریٹ پیتے ہیں، وہاں دیسی بلیڈ استعمال کرتے ہیں داڑھی کے لیے، یہاں ولایتی استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ، جرمنی کے بنے ہوئے جو بالکل ایک بال جڑ تک بھی نہ رہنے دے اندر۔ ہاں بڑے ماشاءاللہ مزے ہیں نا جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا ایک شاگرد تھا، اب تو مدت ہو گئی، پتہ نہیں کہاں گیا بیچارہ، بڑا ہنسی مذاق کرتا تھا،
ایک دن آیا، میں نے کہا یار بڑے آج کل طواف کر رہے، طواف کرنے تھوڑی جاتا ہوں. تو میں نے کہا کیا کہ عورتیں دیکھنے جاتا ہوں، عورتیں بڑی مزیدار آئی ہوئی ہیں. وہ نیک آدمی تھا، یعنی ایسے کہتا تھا ذلیل کرنے شرمندہ کرنے کے لیے اگلے کو. وہ خود بڑا نیک آدمی تھا، نوجوان بھی تھا اور نیک بھی تھا. جب آپ مجھے بھائی ابھی کہاں گئے تھے؟ اور جی عورتیں دیکھنے گیا تھا. یار طواف کر، اور سائیں طواف کرنے کیا گیا تھا. ملک کی عورتیں آئی ہوئی ہیں، ایسی عورتیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو سب جانور ہیں، عورتیں تو یہاں ملتی ہیں. کوئی شرم کر کہتے کیا شرم کرو، حقیقت نہیں ہے. میں نے پٹی باندھی ہوئی آنکھوں میں، کوئی اینک لگائی ہوئی ہے کالے شیشے کی. میں نے کہا پھر نہ جائے کل تو کہتے جی وہ بھی نہیں رہا جاتا کہ مکے میں رہیں اور طواف نہ کریں، یہ بھی تو بدقسمتی ہے. لیکن میری بیٹی اور بہن یاد رکھے، آدھا گھنٹہ بس اللہ کے لیے صرف آدھا گھنٹہ نکالو. دیکھو انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر تیری زندگی میں انقلاب آ جائے. دیکھو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. او یار جو خدا شیطان کی دعا بھی قبول کر لیتا ہو، ہم چل جتنے گندے ہیں شیطان تو نہیں ہے. دیکھو نا ہم انسان ہیں، ابلیس تو نہیں ہے. تو ابلیس نے جب دعا مانگی تھی اللہ نے منظور کی کہ نہیں؟ میں کہا اللہ میاں مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو دیکھ کیسے بگاڑتا ہوں. مہلت بھی بندوں کو بگاڑنے کے لیے مانگ رہا ہے. لوگوں کو یمنہم اجمعین، ان سب کو میں گمراہ کروں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. مولوی ہے، پیر ہے، جو بھی ہے، اس کو ہر حال میں بھٹکاؤں گا. یا دولت سے بھٹکاؤں گا، یا عورت سے بھٹکاؤں گا، یا غرور سے بھٹکاؤں گا، یا علم کی زیادہ سے زیادہ پھونک دے کے اس کو گمراہ کروں گا. بس مہلت دے دو. انذرنی الی یوم یبعثون. اچھا بدبخت سمجھدار کتنا تھا، کہتا ہے اللہ مہلت دے دو اس دن تک جس دن سے مردوں کو آپ نے قبروں سے نکالنا ہے، اس کے بعد تو موت ہے نہیں. دیکھو کیسا خبر سمجھدار ہے خبیث. بھائی اگر اس وقت تک اللہ مہلت دے دیں اس کے بعد تو موت آنی نہیں. قال رب انظرنی الی یوم یبعثون. واہ میرا مولا تو کتنا کریم ہے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، ہمیں بھی خالی نہ بھیجنا. سب آنے والوں کے دامن رحمت سے بھر. مولا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہم نے تیرے حدود کو توڑا، ہم نے تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا. میرا مولا ہم بدعات میں مبتلا ہو گئے. میرا مولا ہم غیر اللہ کی تعظیم میں کھو گئے. لیکن اب تو نے بلا لیا ہے تو تیرے شان کریمی کے خلاف ہے کہ میں خالی دھکا دے کے لوٹا. اپنی رحمت سے ہمارے سیاہ چہروں کو سفید کر دو، ہمارے گندے دلوں کو صاف کر دے. یا اللہ ہمارے گھر والوں پہ بھی رحمتیں فرما، ہمارے بیٹے بیٹیوں پہ بھی رحمتیں فرما. یا اللہ ان کی عزتوں عصمتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ جوال اور ڈش اور ٹی وی کے ذریعے ہر وقت شیطان نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اللہ اس کے گھیرے سے ان کو نکال لے. وہ نظریں جو ٹی وی پہ لگتی ہیں اللہ وہ قرآن پہ لگا دے. وہ نظریں جو غیروں کو دیکھتی ہیں اللہ وہ اپنے محرم کے لیے وقف کر دے. وہ قوتیں جو حرام پہ خرچ ہوتی ہیں اللہ ان کو حلال پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. یا اللہ تیرے آگے کیا مشکل ہے، تو شیطان کی دعا بھی منظور کر دے. اللہ اکبر. ایک بزرگ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. حکیم اختر صاحب تھے، بڑے بزرگ تھے اور میرے ساتھ بھی مہربانی فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے. اب ان کی اولاد بھی شفقت فرماتی ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان جو ہے اس میں 3 عین تو تھی لیکن ایک نہیں تھی.
کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یعنی عالم تھا تو عالم میں بھی عین ہے، وہ عین تو تھی، اور عابد بھی تھا کہ ملائکہ کے ساتھ عبادت میں رہتا تھا، تو عابد والی عین بھی تھی، عالم والی بھی تھی۔ انہوں نے کہا وہ عارف والی عین بھی تھی کہ اللہ کے جلال کا وقت ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ نکل جاؤ آسمانوں سے، وہ کہتا ہے اللہ میاں مہلت دے دو۔ وہ عارف تھا، وہ جانتا تھا وہ خدا ہے، وہ غضب میں آ کے مغلوب الغضب نہیں ہو جاتا۔ کتنی بڑی بات انہوں نے لکھی۔ انہوں نے کہا بس ایک عین بدبخت میں نہیں تھی، اگر وہ ہوتی تو نہ مارا جاتا، وہ عاشق والی عین نہیں تھی، اگر اللہ سے عشق ہوتا تو کبھی زیادتی نہ کرتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہے اس کا سب سے بڑا عشق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ رسول سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ نماز سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ کعبے سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کا، تو اصل محبت تو ساری اللہ سے ہی ہے نا۔ اچھا، اللہ نے اس کی دعا بھی منظور کر لی۔ قال انك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم۔ اللہ نے فرمایا جاؤ بدبخت، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں لیکن ایک وقت معلوم تک جس کا مجھے پتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم نے جتنا زور لگانا ہے لگا لو، میرے بندوں پہ تیرا جادو نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اس سے بزرگوں نے لکھا ہے اگر تم گناہوں میں مبتلا ہو اور تم پہ شیطان کا جادو چل گیا ہے تو سمجھ لو اللہ کے بندوں میں نہیں ہوں۔ اگر میں اللہ کے بندوں میں ہوتا تو اللہ کے بندوں پر تو شیطان کا جادو چل ہی نہیں سکتا ہے، تو اس لیے سمجھا کریں۔ اچھا، مشرک کا معنی لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے جو دو خدا مانتا ہو، یہ غلط بات۔ وہ بھی مشرک ہے جو اللہ کی ذات میں شریک کرے، اور جو اللہ کے صفات میں شریک کرے وہ بھی مشرک ہے۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے، اگر کہتا ہے کہ نبی عالم الغیب ہے، ولی عالم الغیب ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے، اگر غیر کی قبر پہ سجدہ کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ نظر نیاز منت منوتی اللہ کے نام پہ ہے، اگر وہ پنچتن اور حسین اور پیر کے نام پہ مانتا ہے یہ بھی مشرک ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ اگر مشرک مر گیا تو پھر جنت حرام۔ علاج کیا ہے؟ توبہ کرو۔ ایک عورت شادی والے دن سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہی تھی، تلاوت کرتے کرتے چپ ہو گئی، پھر بیوٹی پارلر چلی گئی ماشاءاللہ تاکہ سورۃ البقرہ کے اثرات وہاں سے حاصل کرے، وہاں ترجمہ ملتا ہوگا نا بیوٹی پارلر میں۔ پھر رات شادی ہو گئی، اب تک چپ چپ ہے، چڑچڑا پن بھی ہو گیا ہے، کوئی حرج نہیں، وہی سورۃ البقرہ ہی علاج ہے، لیکن بیوٹی پارلر میں نہیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھے۔ تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے اور ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر کے ہیڈ فون لا کے سنتی رہے، انشاءاللہ 10-11 دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ احرام کی نیت کے بعد احرام میں بند چپل پہنے رکھے، اگر 10 گھنٹے دم پڑ گئی بغیر عذر کے، کوئی عذر تھا تو کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ کے 7 کے بجائے 6 چکر لگا کے سر مڑا دیا، کوئی دم نہیں، لیکن ایک چکر جا کے لگا ہے۔ میری بیوی کا صفا مروہ کا رکن رہ گیا ہے، کیا مطلب رہ گیا؟ نہیں دوڑی اور طواف کر کے بال کٹا دیے، دم پڑ گئی، اور اگر طواف کیا ہے بال نہیں کٹائے تو جا کے صفا مروہ دوڑ لے۔ کسی کے نام سے آپ طواف نہیں کر سکتے، اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہاں جو لوگ فوت ہو گئے یا معذور ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں۔
یزید امیر المومنین تو نہیں تھا جو کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. بہرحال اس مسئلے میں سب سے بہترین موقف جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بالکل خاموش رہو، نہ اس کو امیر المومنین بناؤ اور نہ اس کو کافر بناؤ، اللہ پہ چھوڑ دو، وہ جانے اللہ جانے. حضرت حسین کے رشتے دار ہیں نا قریبی. سیدنا امیر معاویہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ہے. ایک یا دو درس قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت میں دیں، لاکھوں درس الحمدللہ ہو چکے ہیں. کیسٹیں خریدنے عظمت قرآن پر. میں نے اور بیوی نے عائشہ مسجد سے احرام باندھا تھا، طواف کیا، صفانی دوڑے اور بال کٹوا لیے، دم پڑ گئی دونوں پہ ایک ایک بکری. اگر والد ریٹائر ہو گئے ہیں، اس کی گریجویٹی جو ہے اولاد کا حق ہے، بالکل حق ہے. اولاد وارث ہے اس کی ساری جائیداد کی، نقدن ہو یا مملوکہ ہو یا منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو. عورت طواف کرتے ہوئے چہرہ ننگا رکھے بالکل حرام ہے. طواف تو نفلی عبادت ہے اور چہرہ چھپانے کا تو قرآن میں حکم ہے، وہ تو واجب ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن. یزید کو لعنت بھیجنی کہ وہ بھی نہیں بھیجنی چاہیے. پتہ نہیں حضرت حسین نے معاف کر دیا ہو تو ہم کیا کریں گے، اس لیے خاموش رہیں. وہ تابی تھا، حضرت معاویہ صحابی تھے، ان کا بیٹا تھا. بہرحال ان کے دور میں کچھ بھی نہ ہوا ہو تو حکومت تو اس کی تھی نا. ٹھیک ہے اس نے نہیں کہا حضرت حسین کو شہید کیا جائے، لیکن حکومت کس کی تھی؟ ابن زیاد نے کیا، شمت الجوشن نے کیا، اس کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا. باقی معاملہ اللہ پر چھوڑیں. اللہ نے ہم سے نہ قبر میں پوچھنا ہے نہ حشر میں پوچھنا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو خراب کریں. میں نے عمرہ کیا، سر منڈانا رہ گیا، احرام اتار دیا، میری بیوی گر گئی تھی، اس کا بازو ٹوٹ گیا، ہسپتال لے کے. بہرحال اگر آپ نے بال نہیں کٹائے نہیں منڈائے تو آپ ابھی بھی احرام میں ہیں، چاہے سال گزر جائے. جتنی غلطیاں کریں گے دم پڑتا جائے گا. فوراً صفا مروا دوڑ کے سر مڈائیں، اور اگر کوئی غلطی کی ہے تو ایک دم دے دیں. کہتے جی کہ حضور پاک کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو آپ براق پہ تشریف لے گئے، پھر آسمانوں پر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، صرف اتنا ہے اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اس کے بعد آتا ہے سدرۃ المنتہی. لیکن حدیث میں ہے ثم عرج بی، مجھے اوپر چڑھایا گیا. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ سیڑھی کے ذریعے آپ اوپر گئے. اب تو مسئلہ بھی حل ہو گیا. دیکھا نہیں حرم کی سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، کھڑے ہو جاؤ اوپر آ جاتی ہیں. یہ بندے بنا سکتے ہیں، اللہ کے لیے مشکل تھی. حضور کھڑے ہوئے بس پہنچ گئے. سفر میں قصر نماز پڑھیں گے تو جو واجب ہیں بالکل واجب تو پڑھیں گے، قضا پڑھیں گے. قصر پڑھی جائے گی. نماز جو قضا ہے، جو قضا کی ہے آپ نے سفر میں، وہ قضا پڑھیں گے، سفر پڑھیں گے. جو آپ نے گھر میں قضا کی ہے وہ پوری پڑھیں، قضا کریں گے. صبح اور عصر کے بعد قضا نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں. زندہ آدمی کے لیے کوئی طواف نہیں. تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں یا ہاتھ اٹھائے بغیر کہنے عظم اللہ اجرکم اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ، دونوں جائز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میت کا جنازے کے بعد چہرہ دیکھنا جائز ہے. 40 قدم پر کھڑے ہو کے دعا کرنا بدعت ہے. عورت اپنے محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہے، کر سکتی ہے. بھائی محرم کے بغیر سفر ناجائز ہے. اب یہ تو نہیں نا کہ نماز پڑھنے آئے تو محرم کے گلے میں رسی ڈال کے باندھ کے کھڑی ہو. صاحب
غار حرا میں جانا کوئی منع نہیں، حضور تشریف لے گئے، لے جائیں، موقع ہے، مقام ہے جہاں حضور پاک نے اتنے دن عبادت فرمائی ہے، نہ جائیں تو حکم کوئی نہیں، صحابہ کبھی نہیں گئے۔ ہوائی جہاز میں نماز کیسے پڑھی جائے؟ جیسے پڑھی جاتی ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سعودی عربین میں باقاعدہ مسجد ہے ہوائی جہاز میں، انہوں نے باقاعدہ پردے لگائے ہیں، باقاعدہ کمپس لگایا ہے، قبلے کی علامت لگائی ہے، نیچے مصلے بچھائے ہیں، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے۔ ویسے اگر نماز پڑھنی ہو نا تو کسی اسٹیوارڈ کو، کسی ہوائی جہاز کے ملازم سے کہو، وہ جگہ بنا دیتے ہیں ان کے کچن میں، وہاں موقع ہوتا ہے، یا ایمرجنسی ڈور کے سامنے جگہ کھلی ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے، ہو جاتی ہے، جس نے پڑھنی ہے نا اس کو جگہ مل جاتی ہے۔ دوران طواف ظہر کی اذان ہو گئی، طواف پورا کیا جائے یا ظہر کی سنتیں پوری پڑھی جائیں؟ پہلے طواف شروع ہے تو طواف پورا کرو، سنتیں بعد میں پڑھ لو، نہ ملے تو نماز کے بعد پڑھ لو۔ حضور پاک کے وسیلے سے دعا کرنے کا کوئی حکم قرآن و حدیث میں نہیں ہے، جتنی دعائیں ہیں وہ سیدھی اللہ سے ہیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا ہب لنا، رب ہب لی، سب اللہ سے۔ گاؤں میں رواج ہے، کوئی مر جاتا ہے 10 دن کے اندر سارے گاؤں کے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے تاکہ ایک بندہ مر گیا 1 لاکھ روپے بھی مر جائیں۔ بالکل ناجائز ہے جناب، اس کو کہے ہمارا بندہ مر گیا، آؤ ہمیں کھلاؤ، نہ کہ ہم تمہیں کھلائیں۔ اس کے متعلق شریعت حرام ہے۔ میں نے LIC کروایا ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں پتہ نہیں LIC کیا ہوتی ہے۔ دعا میں میرے اللہ حضور کے صدقے میں، کوئی صحابی حضور کے صدقے میں دعا نہیں مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا، سارا قرآن کھول کے پڑھ لو نا۔ حجر اسود کے بوسہ دینے کے لیے کوئی انتظام کریں تو ان کو تجویز لکھ کے بھیج دو۔ والد کی ریٹائرمنٹ کی جو رقم ہے بالکل اولاد کا حق ہے، جیسے باقی جائیداد میں حق ہے اسی طرح اس میں بھی حق ہے۔ فیملی کے نام پہ کوئی طواف سے واف نہیں ہوتا، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا مانگو۔ جو لوگ غیر ملکوں میں رہتے ہیں، گھر خریدنے کے لیے ان کو لون لینا پڑتا ہے، مجبوری ہو تو لے لیں، نہ ہو تو بچنے کی کوشش کر۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، جہاں سے بھی آئے ہو، اگر امام مقیم ہے اس کے پیچھے نماز پوری پڑھو گے، اگر اپنی پڑھو گے تو علیحدہ قصر کرو گے۔ ایک عورت ویزے مدینہ سے بحالت احرام باہر مکے میں داخل ہوئی ہے، ایام کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہے، اس کو انتظار کرنا ہوگا، جب پاک ہو جائے پہلے عمرہ کرے پھر اپنے ملک میں جائے، ورنہ یہ اس کے ذمے رہے گا نعوذ باللہ اور گناہ گار ہوتی رہے گی۔ تاریخ پیچھے کر لیں، کیا مصیبت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ جیسے ابھی ایک آدمی نے لکھا تھا کہ میری بیوی گر گئی، اس کا بازو ٹوٹ گیا، ہسپتال چلی، اب ہسپتال والے چھٹی نہ دے پھر کیا کرے گی؟ نہیں جائے گی، وہ کہے میں نہیں جاتا، میری بیوی کا عمرہ مکمل نہیں ہوا۔ مکہ پورے میں سارے شہر میں جہاں جہاں بھی نماز پڑھ ایک کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کی تصانیف بھی ہیں الحمدللہ الحمدللہ، بہت ساری اللہ کی رحمت سے میری کتابیں چھپ گئی ہیں، پاکستان میں ملتی ہیں۔ دروس حرم کے نام سے 4 جلد ہیں، خطبات مکی کے نام سے 4 جلد ہیں۔ اب تو الحمدللہ دعا کریں، قرآن کی تفسیر بھی چھپنا شروع ہو گئی ہے، جس کا پہلا جلد چھپ گیا ہے تفسیر مکی کے نام سے، سورۃ الفاتحہ۔ اب ایسا ایسا انشاءاللہ اسی طرح ازواج النبی پہ کتاب ہے، اسلام میں عورت کا مقام ہے، منہاج مسلم ہے، خلفائے راشدین ہے، قصص الانبیاء، کئی کتابیں الحمدللہ چھپ گئی ہیں، لیکن وہ آپ کے ملک میں ملتی ہیں، یہاں نہیں ملتی ہیں۔ پاکستان جو اردو میں ہے نا تو وہاں ملتی ہیں۔